ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع کی گفتگو ہے در رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حاضری. شہر نبی شہروں کا سرتاج ہے. ہر نبی نے اپنے شہر کو حرم قرار دیا اور مدینے کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حرم قرار دیا. مدینہ ہی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا دار الہجرت قرار پایا، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے سکونت اختیار فرمائی. جس جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم خرام ناز چلا کرتے تھے، اور وہی مدینہ بالآخر حضور علیہ السلام کی آخری آرامگاہ بھی بنے. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے اس شہر مقدس کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، اور وہ سارے صحابہ سے نقل کیے گئے. مکہ المکرمہ کی طرح مدینہ پاک بھی حرم ہے، اس لیے شہر مدینہ کے سرسبز درخت اور گھاس کا کاٹنا ممنوع ہے، ناجائز ہے. شکار کرنا بھی منع ہے. جنگ کی خاطر اسلحہ اٹھا کر گھومنا پھرنا بھی منع ہے. حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کتاب البیوع میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسلم شریف میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مکہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا، وَإِنِّي حُرِمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. مدینہ منورہ کو جو بھی عظمتیں ملی، جو بھی فضیلتیں ملی، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہیں، حضور کی نسبت سے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کا مسکن بنا. اور بعض فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے مدینہ منورہ کو مکہ المکرمہ سے افضل قرار دیا ہے. جیسے کہ المعجم الکبیر میں روایت نقل کی گئی، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام مناوی نے فیض القدیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں المدینہ تو خیر من مکہ. اب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کہ مدینہ جو ہے یہ مکہ سے بہترین ہے.
مدینہ مکہ سے افضل ہے. کیوں نہ افضل ہو کہ وہ شہر مدینہ جس شہر مدینے کے ایک حصے کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا باغ قرار دیا، جنت کا باغ قرار دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو 3 مقامات پہ نقل کیا ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام عبد الرزاق نے المصنف میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے مابین جو بھی جگہ ہے وہ ساری کی ساری جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. امام رویانی نے المسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دوسری روایت نقل کر رہا ہوں، حضور شاہ فرماتے ہیں، ما بین قبری و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے منبر کے مابین جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. مسند احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا شعب الایمان میں. امام بہقی نے مسند ابو یعلا اور مجموع الزوائد میں جو روایت ابھی نقل کر رہا ہوں، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما بین قبری و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور روزے کے منبر کے مابین جو جگہ ہے یہ ساری کیا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، عباد بن تمیم راوی ہے، ما بین هذه البیوت یعنی بیوت صلی اللہ تعالی وسلم الی منبری روض من ریاض الجنہ، کہ جو یہ میرے گھر ہے یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں ان کے اور منبر کے مابین جو جگہ ہے یہ ساری جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام دینوی نے الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں، من سرہ، جس کو خوشی ہوا یصلی فی روض من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کے باغ میں نماز ادا کرے، فلیصلی بین قبری و منبری، اس کو چاہیے کہ میری قبر اور میرے منبر کے مابین جو جگہ ہے، جو اس کے درمیان جگہ ہے، وہ وہاں پہ جا کے نماز کو ادا کرے. سو جو ریاض الجنہ میں نماز ادا کرتا ہے، ریاض الجنہ میں نماز ادا کرتا ہے، گویا وہ جنت کے باغ میں نماز ادا کر رہا ہے. مدینہ کی افضلیت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی. وہ خاص حصہ جو جنت کا باغ بنا وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ اسی ریاض الجنہ میں ایک خاص مقام جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مدفون ہے، جہاں آپ کی آخری آرامگاہ ہے، وہ خطہ، وہ قبر انور کی جگہ ساری روئے زمین سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. قاضی ایاز مالکی الشفا شریف میں نقل کرتے ہیں، اور قاضی ایاز عظیم محدث ہیں. امام نووی جب حدیث کی شرح کرتے ہیں تو ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، امام نووی جو ہے ان کو کوٹ کرتے ہیں. تو قاضی ایاز فرماتے ہیں، ولا خلاف ان موضع قبرہ صلی اللہ تعالی وسلم افضل بقاء الارض، کہ اس بارے میں علماء کا کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہ ساری روئے زمین سے افضل ہے، ساری روئے زمین سے افضل ہے. اور امام نووی نے نقل کیا ہے مرقات میں
عظیم محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جمہور کا موقف ہے کہ جس جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین و آسمان سے افضل ہے، وہ زمین اور آسمان سے افضل ہے۔ امام قسطلانی شافعی نے بھی یہی المواہب الدنیا میں نقل کیا ہے، اور یہی بات امام ابن عابدین شامی حنفی نے رد المختار میں یہی بات نقل کی ہے، اور نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَجْمَعُوا عَلَىٰ إِنَّ مَوْضِعَ الَّذِي دَمَّ أَعْدَاءَهُ الشَّرِيفَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ، کہ یہاں امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ وہ جگہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ جو ہے وہ متصل ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ وہ خطہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور روئے زمین میں تمام ہر چیز سے جو ہے وہ چیز افضل ہے جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اور قاضی ایاز مالکی نے اس اجماع کو نقل کیا ہے، امام خفاجی حنفی نے اس کو بیان کیا ہے، امام ابو ولید باجی مالکی نے اس کو نقل کیا ہے، امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے، امام علاء الدین حسکمی نے اس کو نقل کیا ہے، ابن عقیل حنبلی نے اس کو نقل کیا ہے، امام محمد بن یوسف شامی صالح نے اس کو نقل کیا ہے کہ بلا شبہ زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما ہے۔ اور مدینے کے فضائل میں سے ایک اور فضیلت ہے کہ مدینہ طیبہ شرک سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ شیطان مایوس ہو چکا کہ مدینہ میں اس شیطان لعین کی عبادت کی جائے۔ ویسے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بھی خوشخبری دی، بخاری کی روایت ہے کہ میری امت جو ہے وہ مشرک نہیں ہوگی، مسلم میں بھی نقل کیا گیا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخَافُ أَن لَا تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اس چیز کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ جہاں امت کو خوشخبری دی، وہیں تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس خطہ ارضی میں، اس مدینہ میں، اس میرے شہر میں شرک نہیں ہوگا، اس میرے شہر میں شرک نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مسند ابو یعلا میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند بزار میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام ابو یعلا کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو جب حضور مدینے کو چھوڑنے لگے تو واپس مڑ کے پھر مدینے کو دیکھا۔ حضور مدینے سے محبت فرمایا کرتے تھے، دوبارہ پھر مڑ کے مدینے کو دیکھا۔ جب مدینے کو دیکھا تو پھر ارشاد فرمایا ان اللہ قد برا هذه الجزیرۃ من الشرک، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس جزیرے میں، اس مدینے کے خطے میں، شیطان اس خطے سے مایوس ہو چکا کہ یہاں پہ اس کی عبادت کی جائے، اس خطے میں شرک نہیں ہوگا، اس خطے میں شرک نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے قد طہر اللہ هذه القرية من الشرک، کہ رب تعالیٰ نے اس خطے کو مطہر پاک کر دیا ہے شرک سے، اس خطے کو شرک سے پاک کر دیا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ان الشیطان قد عیس ان یعبد بارضکم، کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا
چکا ہے کہ اس خطہ مدینہ میں جو ہے وہ اس کی عبادت کی جائے. سو مدینہ میں شرک نہیں ہوگا. اب جب مدینے کا سفر کیا جاتا ہے، ایک ہے نیت مسجد نبوی کی زیارت کی کرنا، اور ایک ہے نیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی نیت کرنا. علماء محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب تم مدینے میں جاؤ تو نیت یہ کر کے جاؤ کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ مسجد نبوی میں جو شخص نماز ادا فرمائے اس نے نماز جو ہی پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب تو اسے میسر آ جائے گا جسے رسول کے مطابق. لیکن اگر وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے نہیں جاتا تو وہ اس چیز سے محروم رہ جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ میرے حبیب کے در پہ چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وہاں جب تم در رسول پہ پہنچ جاؤ اور حاضر ہو جاؤ تو اللہ سے معافی مانگو. وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی مانگو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور پھر اگر رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے اللہ کے حضور تمہاری سفارش پیش کرے، شفاعت کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو پھر تم رب کو تواب، معاف کرنے والا اور رحیم بھی پاؤ گے. صرف تواب نہیں بلکہ کیا کہا؟ رحیم بھی پاؤ گے. کہاں جا کے معافی مانگو؟ در رسول. معافی مانگنے کے طریقے قرآن مجید میں 2 بیان کیے گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس رب تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کی جائے، اس سے استغفار کیا جائے، پھر اس کی مرضی وہ معاف کرنا چاہے یا نہ کرے، پھر اس کی مرضی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. انه كان توابا. اس کی تسبیح کرو، تحلیل کرو، اس کو راضی کرو. وہ بے شک تواب ہے. وہ کیا ہے؟ تواب ہے. قابل غور نکتہ ہے، یہاں پہ رب تعالیٰ نے صرف تواب کہا کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن جب در رسول کی باری آئی وہاں جا کے جو معافی طلب کرے تو وہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہاں جا کے معافی طلب کرو گے تو رب تعالیٰ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہاں صرف اپنی توابیت کا ذکر کیا، یہاں اپنی رحیمیت کا بھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ وہ شخص در رسول پہ جا کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہا ہے، حضور کے در پہ جا کے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو وہاں رب تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، جس کو جو حاجت طلب کرنی ہے، وہ در مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی وسلم پہ چلا جائے اور وہاں جا کے طلب کرے. پھر اگر حضور شفاعت فرما دے تو پھر رب تعالیٰ بھی جو ہے وہ تواب بھی ہے اور رحیم. چونکہ اس موضوع کو مختلف فی بنا دیا گیا ہے، یعنی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے نہیں جانا. اب میں صرف وہ روایات نقل کروں گا جس میں صحابہ کرام جو ہے وہ قبر انور کی زیارت کیا کرتے تھے اور اس حال میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. لیکن اس سے قبل تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، امام طبرانی امام بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، امام نووی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. نفل نماز گھر میں ادا کرنا افضل ہے، نفل نماز گھر میں ادا کرنا افضل ہے، باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنا افضل ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ ویران نہ کرو، قبرستان نہ بناؤ. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور نہ ہی میری قبر کو عیدگاہ بناؤ کہ جس طرح عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اسی طرح تم سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ میری قبر کی زیارت کرو، بلکہ میری قبر کی زیارت جس قدر ممکن ہو سکے تم کرو، اسے عیدگاہ نہ بناؤ. عید کہتے ہیں خوشی کو، کیا کہتے ہیں؟ خوشی کو. اور یہاں پہ ایک اور بھی جو ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ جو ہے وہ عمرے پہ جایا جاتا ہے تو ہمارے کنسپٹ ہے کہ چلے جی وزٹ بھی ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلے ہوا بدلی ہو جائے گی. یہ ہے جس سے حضور نے منع فرمایا. عیدگاہ نہ بناؤ اسے. ارے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں تم جو مانگو گے وہاں جو ہے وہ ملے گا. جیسے میں نے آیت کریمہ، سب سے بڑی چیز معافی ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جو در رسول پہ حاضر ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. جہاں کہیں بھی ہو درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اور آگے اسی زیارت قبر کی فضیلت کو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. اس روایت کو امام دار قطنی نے السنن میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام حیثمی نے امام بزار سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیتے ہیں، حدیث حسن قرار دیتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی روز قیامت اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی. اسی لیے امام مالک علیہ رحمہ
جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے آتا، پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ میں قبر انور کی زیارت کر کے آیا تو آپ غصہ فرمایا کرتے، نہیں میں حضور کی زیارت کر کے آیا۔ یہ نہ کہو کہ میں قبر انور کی، بلکہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس روایت کو امام دارقطنی نے سنن میں نقل کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام مقدسی نے فضائل الاعمال میں، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ، کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، اور جو حرمین میں سے کسی ایک جگہ فوت ہوا روز قیامت وہ امان پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی وہ لوگ جو امن یافتہ ہوں گے وہ ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام طیالسی نے المسند میں، ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول من زار قبری او قال من زارنی کنت له شفیعا او شہیرا ومن مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ فی الآمنین یوم القیامہ۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر انور کو دیکھا یا جس نے میری زیارت کی، میں اس کے لیے روز قیامت شفیع ہوں گا یا گواہ ہوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو دو حرموں میں سے کسی ایک جگہ فوت ہوا روز قیامت اللہ تبارک و تعالی انہیں اہل ایمان میں سے اٹھائے گا، اہل ایمان میں سے اٹھائے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے سفر کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز حرام ہو، جیسے کہ بعض کہتے ہیں، ایک اور روایت نقل کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ میں اس کو نقل کیا، مدینہ دمشق میں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حاکم اور منصف امام کے طور پر ضرور آئیں گے۔ یہ حضور نے خوشخبری دی کہ ضرور آئیں گے، اور یہ علم غیب بھی ہے۔ حضور نے امت کو متنبع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، اور وہ فوری طور پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے جائیں گے، وہاں چل پڑیں گے، اور اس کے بعد میری قبر پر ضرور آئیں گے۔ دیکھیں حضور خبر دے دیں، میری قبر پر وہ ضرور آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں انہیں ضرور جواب دوں گا، میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ کے لیے جائیں گے اور پھر جو ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جائیں گے، تو یہ تو نبی کی سنت بھی ہے، یہ تو نبی کی سنت بھی ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام کے کیا عمل ہوا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام طبری نے تہذیب الاثار میں، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رأيت جابرا وهو يبكي عند قبر رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا
کہ ایک دن وہ مسجد نبوی کی طرف گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے روایت ابھی نقل کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زار و قطار رو رہے ہیں، اور قبر مصطفیٰ کے قریب بیٹھ کے۔ اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں آتا ہے انه خرج یوما الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا وواجد معاذ بن جبل قائدا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بکی، کہ حضرت معاذ بن جبل قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور زار و قطار روتے ہوئے کیا اشارہ فرماتے ہیں کہ یہی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ محبت کے آنسو بہائے جاتے ہیں، جہاں محبت کے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ما بین قبری و منبری روز من ریاض الجنہ، کہ جو میری قبر اور میرے منبر کے مابین کے درمیان جو جگہ ہے وہ ساری جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔